اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی ایک فطری کمزوری کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان فطرتاً بڑا حریص اور بڑا لالچی واقع ہوا ہے۔ اس کے دل میں مال کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ مال کی محبت میں یہ انسان بڑا ہی سخت واقع ہوا ہے، انسان بڑا حریص واقع ہوا ہے، اتنا حریص کہ دنیا کی سب سے قیمتی دھات جسے سونا کہتے ہیں، سونا، اور وہ بھی اتنی بڑی مقدار میں کہ سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں دے دی جائیں تب بھی یہ انسان قناعت نہیں کرتا، اس پر تیسری وادی کی تلاش اور جستجو میں لگ جاتا ہے۔ حضرات، زندگی میں قناعت بہت بڑی دولت ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان محنت کرے، کوشش کرے، محنت اور کوشش کے بعد جتنی روزی حاصل ہوتی ہے اسی پہ قناعت کرے، اپنے سے برتر لوگوں کو، ان کے معیار زندگی کو للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے، رشک کی نظروں سے نہ دیکھے۔ اللہ نے اسے جس حالت میں، جس پوزیشن میں رکھا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ یہ قناعت سب سے بڑی دولت ہے۔ جیسے کہا گیا حدیثوں میں لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن غنى النفس، مالداری مال کی کثرت کا نام نہیں، مالداری دل کی بے نیازی کا نام ہے۔ وہ حقیقت میں مالدار نہیں جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں۔ مالدار وہ ہے جو فقیر رہ کر بھی کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، اور جو غریب رہ کر بھی کبھی کسی کی دولت کو للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ مالدار ہے۔ حضرات، انسان کے اندر اگر قناعت نہ رہے، قناعت پسند نہ بنے انسان، تو پھر وہ حرص و ہوس کے ظالم پنجوں کی زد میں آ جاتا ہے، حریص اور لالچی بن جاتا ہے، اور مال کی محبت میں اندھا بن کر جائز و ناجائز، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، رشتہ داری کے تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ درہم و دینار کا بندہ بن جاتا ہے، پیسے کا پجاری بن جاتا ہے، دولت کا پجاری بن جاتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے تکاثر سے تعبیر کیا، کہا الہاکم التکاثر زرتم المقابر، تکاثر نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تکاثر کیا ہے؟ تکاثر زیادتی کی طلب، زیادتی کی چاہت، جتنا بھی کماؤ حل من مزید، حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے۔ یہ بھوک ایسی بھوک ہے کہ جیسے پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمِ إِلَّا التُّرَابُ کہ ابن آدم کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یعنی یہ دولت کی بھوک، پیسے کی بھوک انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، اور قبر کی مٹی ہی اس کی اس بھوک کو مٹا سکتی ہے۔ انسان کو قناعت پسند ہونا چاہیے۔ قناعت پسندی کیسے پیدا کریں ہم اپنے اندر؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی سنہری تدبیر بتائی، بڑا سنہرا اصول بتایا۔ صرف اس ایک اصول کو انسان اپنا لے تو قناعت پسند بن جائے گا۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا کہ دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھو، اپنے سے اونچے کو دیکھو، اور دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ واللہ، پیارے نبی کی صرف اس ایک نصیحت پہ کما حق و عمل ہو جائے تو ہر انسان قناعت پسند بن جائے۔ دین کے سلسلے میں اپنے سے برتر کو دیکھو۔ آپ صرف فرائض کی پابندی کرتے ہیں، اس شخص کو دیکھو جو فرائض کے ساتھ سنتوں کا بھی پابند ہے۔ آپ اگر فرائض اور سنت دونوں کی پابندی کرتے ہیں، اس شخص کو دیکھو جو فرائض اور سنن کے ساتھ نوافل کی پابندی کرتا ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ دن بدن آپ کی دینداری بڑھے گی، آپ کی دینداری کا معیار بڑھے گا، دن بدن آپ اللہ سے قریب ہوں گے، اخروی مراتب آپ کے بلند ہوں گے۔ اور دنیا کے سلسلے میں کہا، دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ تم ماہانہ 10,000 کماتے ہو، اس شخص کو دیکھو جو ماہانہ صرف 5,000 کماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تم 3 وقت کھاتے ہو، اس شخص کو دیکھو جسے دن میں صرف 2 مرتبے کا کھانا نصیب ہے۔ انسان دنیا کے سلسلے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے گا نا، وہ جس حالت میں بھی رہے اللہ کا شکر گزار بنے گا۔
دنیا کے سلسلے میں اپنے سے برتر کو دیکھے گا تو ہمیشہ ناشکری کرتا رہے گا۔ 50,000 کما رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اس شخص کو جو 1,00,000 کماتا ہے وہ قدرت سے ہمیشہ شکایت ہی کرے گا۔ 1,00,000 کما رہا ہے، دیکھ رہا ہے اس شخص کو جو 2,00,000 کمانے والا ہے تو اس کی بھوک اور بڑھے گی اور قدرت سے وہ شکایتیں ہی کرے گا۔ تو کتنی پیاری نصیحت آپ نے فرمائی کہ دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے اور اپنے سے کمتر کو دیکھو اور دین کے سلسلے میں اپنے سے برتر کو دیکھو۔ حضرات سچ کہے یہ مادہ پرستی آج اس نے انسانی زندگی کے سکون کو ختم کر رکھا ہے۔ انسانی زندگی کا سکون ضائع ہو چکا ہے۔ انسان دولت کا پجاری بن چکا ہے۔ انسان مال کی بھوک اس کو ایسی لگی ہوئی ہے کہ مٹائے مٹ نہیں رہی ہے۔ مال کی بھوک میں رشتہ داروں پہ ظلم کر رہا ہے، پڑوسیوں پہ ظلم کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق ہڑپ کر رہا ہے۔ اس دور کا، اس سوسائٹی کا، اس سماج کا جس میں کہ ہم جی رہے، جس میں کہ ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، اجتماعی مرض ہے یہ مادہ پرستی۔ قرآن نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، یہ بس دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے پوری طرح سے غافل ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا جانتے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ انسانی زندگی سے سکون ختم ہو چکا ہے۔ یہ جو دولت کے سلسلے میں، مال کے سلسلے میں حلم مزید کی جو بھوک ہے، اس نے انسانی زندگی سے سکون کا خاتمہ کر کے رکھ دیا ہے۔ دولت ہے، پیسہ ہے، خزانے ہیں اور سکون گنوا بیٹھا ہے انسان۔ سچ کہا امجد حیدرآبادی نے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے، افلاس نے سخت موت آساں کر دی، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ ایک انگریز نو مسلم جن کا نام ہم سب جانتے ہیں، محمد اسد، بہت مشہور مفکر ہیں، بہت مشہور دانشور ہیں، مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہو کر انہوں نے کتاب لکھی روڈ ٹو مکہ، جس کا ٹرانسلیشن عربی زبان میں الطریق الی مکہ کے نام سے ہوا اور اردو زبان میں طوفان سے ساحل تک کے نام سے ہوا۔ محمد اسد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے قبول اسلام کی داستان بڑی تفصیل سے لکھی ہے کہ میں کیسے مسلمان ہوا۔ تو ان میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے، جو واقعات ان کے قبول اسلام کا سبب بنے، اس میں سے ایک واقعہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ یورپ کی کسی کنٹری میں ٹرین سے سفر کر رہا تھا۔ محمد اسد کہتے ہیں میں ٹرین کے جس ڈبے میں، جس بوگی میں بیٹھا ہوا تھا، میرے آس پاس سب انگریز بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کے چہرے میں نے پڑھے تو سب کے چہروں پہ مجھے اداسی، مایوسی، رنج، غم اور ٹینشن کے آثار نظر آئے۔ چہروں کا پڑھنا بھی ایک فن ہوتا ہے، چہروں کا پڑھنا بھی ایک فن ہوتا ہے جو ہر کسی کو نہیں آتا۔ خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے، خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے، ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے۔ محمد اسد کہتے ہیں میں نے ان کے چہرے پڑھنے شروع کیے تو سب کے چہروں پہ مجھے بے اطمینانی کے آثار دکھائی دیے۔ میں سوچنے لگا کہ یورپ کے انگریز کے پاس آخر کمی کس چیز کی ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہم یہاں لیتے ہیں، آپ جڑے رہے ہمارے ساتھ، بہت جلد لوٹیں گے ہم۔ بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی مادہ پرستی کے حوالے سے، اور ہم بتا رہے تھے کہ مادہ پرستی اس وقت کا اجتماعی مرض ہے جس میں ساری انسانی سوسائٹی مبتلا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے مشہور نو مسلم انگریز محمد اسد کا واقعہ آپ کو ہم سنا رہے تھے کہ محمد اسد کہتے ہیں میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، میرے اطراف انگریز بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سب کے چہرے پڑھے، سب کے چہروں پہ اداسی، مایوسی، بے اطمینانی نظر آئی۔ محمد اسد کہتے ہیں میں سوچنے لگا آخر یورپ کے انگریز کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس عورت ہے، اس کے پاس بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، سامان عیش جتنے ہو سکتے ہیں سب میسر ہیں،
کمی کس چیز کی ہے؟ یہ چہرے جو پوری طرح سے ٹینشن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان چہروں سے جو مایوسی ٹپک رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ محمد اسد کہتے ہیں میں سفر بھر سوچتا رہا، مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ کہتے ہیں کہ سفر ختم ہوا، ٹرین سے اتر کر میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو گھر میں میز پر قرآن مجید کا نسخہ کھلا ہوا پایا، اور کہتے ہیں کہ میرے سامنے جو آیت تھی، جس آیت پہ سب سے پہلے میری نظر پڑی، میرے دل نے کہا کہ جس جواب کی مجھے تلاش اور جستجو تھی، اس آیت نے وہ جواب مجھے دے دیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یورپ کا انگریز آج کیوں اتنا پریشان ہے، اتنے ٹینشن میں ہے، تو جس آیت پہ میری نظر پڑی اس نے جواب دے دیا، اور وہ آیت تھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اے انسانوں، حرص و ہوس نے، لالچ نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، یہاں تک کہ غفلت کے پردے تمہاری آنکھوں پہ اس وقت تک پڑے رہے جب تک کہ موت کا فرشتہ آ کر تمہیں جگہ نہیں دیتا اور تم قبرستان نہیں چلے جاتے۔ محمد اسد کہتے ہیں یہ آیت میں نے پڑھی تو میرے دل نے کہا کہ واللہ یورپ کے انگریز کے مرض کی سچی تشخیص یہ آیت کر رہی ہے کہ آج کے انسان کا سب سے بڑا مرض اور آج کے انسان کا سب سے بڑا ٹینشن یہ ہے کہ وہ مادہ پرستی کے فتنے میں مبتلا ہے، اور اسی مادہ پرستی نے انسانی زندگی کے سکون کو ضائع کر رکھا ہے۔ انسان زندگی کا سکون گنوا بیٹھا ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے، جب تک کہ وہ نیند کے ٹیبلٹ نہیں کھا لیتا وہ سو نہیں سکتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بھیکاری جو ریلوے اسٹیشنوں پہ اور بس اسٹینڈوں میں بغیر گولی کھائے سو جاتا ہے۔ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ حضرات، ہمارے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام مال کمانے سے روکتا ہے، تجارت و کاروبار میں ترقی کرنے سے روکتا ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ اسلام مال کمانے سے نہیں روکتا، دنیا میں ترقی کرنے سے نہیں روکتا۔ اسلام کہتا ہے ترقی کرو، مال کماؤ۔ ہاں، اسلام یہ کہتا ہے کہ مال کو سب سے پہلے وسیلہ آخرت بناؤ۔ مال جب اللہ دیتا ہے تو اس سے جنت پانے کی کوشش کرو۔ مال کماؤ ضرور، مگر مال کی محبت کو دل میں جگہ نہ دو۔ مال کے پجاری نہ بنو، دولت کے پجاری نہ بنو۔ دولت کے پجاری نہ بنتے ہوئے جتنا کما سکتے ہو کماؤ۔ شریعت مال کمانے سے نہیں روکتی، ہاں یہ بتاتی ہے کہ جو مال تم کما رہے ہو یہ تمہارے لیے فتنہ بن سکتا ہے، یہ تمہاری آخرت کو ضائع کر سکتا ہے، تم جنت گنوا سکتے ہو اس کے ذریعے سے، اپنی زندگی کا سکون گنوا سکتا ہے تمہارا یہ مال۔ اس لیے مال کما رہے ہو، ہوشیار رہو اس کے فتنوں سے، اور اس میں جن لوگوں کے حقوق واجب ہوتے ہیں وہ حقوق ادا کرو۔ اللہ کا حق جو واجب ہوتا ہے زکوٰۃ کی شکل میں وہ ادا کرو، غریبوں کا جو حق واجب ہوتا ہے صدقے کی شکل میں وہ ادا کرو، اور مال کی محبت کو دل میں جگہ نہ دو، تو پھر یہ مال بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ آپ دیکھیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جہاں غریب غربا کی بڑی تعداد ملتی ہے، وہیں اغنیاء صحابہ کی بھی ایک فہرست نظر آتی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، بڑے متمول صحابی، امیر صحابی، وفات ہوئی آپ کی، انتقال ہوا آپ کا، تو آپ کی 4 بیویوں میں سے ایک بیوی کو تقریباً 80,000 درہم ملے تھے میراث میں، جبکہ بیوی کو مال کا 8واں حصہ ملتا ہے۔ 4 بیویوں میں ہر ایک کو 80,000 کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے مال کا 8واں حصہ 3,20,000 درہم۔ جب مال کا 8واں حصہ 3,20,000 درہم، تو سوچو کہ کل مال کتنا ہو گیا، 25 لاکھ سے زائد، 25 لاکھ درہم سے زائد۔ مال تو صحابہ نے بھی کمایا ہے، لیکن انہوں نے کبھی اس کے پجاری نہیں بنے، انہوں نے اس کی محبت کو کبھی دل میں جگہ نہ دی، ہمیشہ اس کو حصول آخرت کا ذریعہ بنایا، اس لیے وہ مال بھی ان کے لیے فتنے کے بجائے نعمت بن گیا۔ صحابی رسول عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اسلام لائے، مشرف و اسلام ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سریے میں بھیجا، ایک مہم پہ روانہ کیا، کہا کہ اس سریے میں جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں مال غنیمت مل جائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں مال کے لیے مسلمان نہیں ہوا ہوں، مجھے مال نہیں چاہیے۔ اس وقت پیارے نبی نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہا کہ اے عمر، مال
اگر نیک انسان کے پاس ہو، اچھے ہاتھوں میں ہو تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں، وہ مال فتنہ اس وقت بنتا ہے جب غلط انسان اور غلط ہاتھوں میں چلا جائے۔ تو پتہ چلا شریعت مال کمانے سے نہیں روکتی ہے۔ ہاں واللہ، اسی مال کے ذریعے سے تو انسان کتنی نیکیاں کرتا ہے، اور یہ مال نہ ہو تو کتنی نیکیوں سے محروم ہوتا ہے انسان۔ وہ مشہور و معروف حدیث کہ غریب صحابہ، مہاجر صحابہ جو نادار تھے، جن کے پاس دولت نہ تھی، پیارے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے یہ شکایت کی، کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے یہ انصاری ساتھی، انصاری صحابہ جنہیں اللہ نے مال دیا ہے اور ہم مال سے محروم ہیں، غریب ہیں۔ دیکھیے، جیسے وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں۔ نماز روزے میں تو ہم اور وہ دونوں برابر برابر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی چونکہ اللہ نے ان کو مال دے رکھا ہے تو بہت ساری وہ ایسی نیکیاں کر رہے ہیں جو مال نہ ہونے کی وجہ سے ہم نہیں کر سک رہے ہیں۔ کہا کہ وہ بار بار عمرے کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تو جنت کی طرف دوڑ میں وہ ہم سے آگے بڑھ جا رہے ہیں۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتاؤں، ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرنے لگو تو جو ثواب وہ مال خرچ کر کے پا رہے وہ ثواب تمہیں بھی مل جائے؟ کہا کہ ضرور بتائیے۔ آپ نے کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اس سے تمہیں اتنا اجر و ثواب ملے گا جتنا اجر و ثواب کے عملاً وہ پیسہ خرچ کر کے کما رہے ہیں۔ بہت خوش ہو گئے، عمل کرنے لگے، اور چند دنوں بعد انصار کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی نے مہاجرین کو نسخہ بتایا، یہ وظیفہ سکھایا ہے۔ انہوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب پھر مہاجرین کو فکر لائق ہوئی کہ وہ بھی عمل کرنا شروع کر دیے ہیں، نتیجے میں جنت کی طرف دوڑ میں پھر وہ ہم سے آگے بڑھ جا رہے ہیں۔ پیارے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، پھر کہ آپ نے جو نسخہ بتایا تھا اس کا انہیں بھی جو ہے پتہ چل گیا ہے اور وہ بھی اس پہ عمل کرنے لگے ہیں، پھر سے جنت کی طرف دوڑ میں وہ ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو پیارے نبی نے یہاں اس کے سوا کچھ نہیں کہا، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ کہا کہ میرے بھائی، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ تو دیکھیے، مال کی وجہ سے اغنیاء صحابہ کچھ ایسی نیکیاں کر رہے تھے جو نیکیاں غریب صحابہ مال نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے۔ اور اس حدیث میں ایک سوچنے کی بات یہ بھی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سوچنے کے انداز کا پتہ چلتا ہے۔ دیکھو، یہ بات تو طے تھی کہ انصار کے پاس مال ہونے کی وجہ سے انصار کا معیار زندگی مہاجرین کے معیار زندگی سے بہتر تھا، ان کا کھانا ان سے بہتر، ان کے گھر اور مکانات ان سے بہتر، ان کے لباس پوشاک ان سے بہتر، مگر غریب صحابہ نے آ کر یہ نہیں کہا اے اللہ کے نبی، وہ ہم سے بہتر کھا پی رہے ہیں، وہ ہم سے بہتر پہن رہے ہیں، وہ ہم سے اچھے مکانات میں رہ رہے ہیں، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے معاملے کو اخروی نقطۂ نظر سے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ جنت کی طرف جو دوڑ ہے، اس مال کی وجہ سے وہ جنت کی طرف دوڑ میں ہم سے آگے بڑھ جا رہے ہیں، یہ فکر انہیں لائق ہوئی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ نسخہ بتایا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مال اور دولت اگر اچھے ہاتھوں میں ہو، نیک انسان کے پاس ہو، صالح انسان کے پاس ہو، وہ بہت ساری ایسی نیکیاں کرتا ہے جو نیکیاں غریب انسان نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائی، آپ قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید میں دیکھیں گے، قرآن مجید میں کتنے مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان اہل ایمان کی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، دولت خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال کے ذریعے سے جہاد کر سکتے ہیں۔ سوچو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جنہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت ملی، یہ بشارت اسی مال سے تو ملی۔ تبوک کا موقع ہے، پیارے نبی تبوک جانے کی تیاری کر رہے ہیں، ساز و سامان سفر کی قلت ہے، آپ نے اعلان فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، کہ آج جو ہمیں مسلح کرے، آج جو ہمیں پیسہ لا کر دے، اپنی دولت ہم پر نچھاور کرے تاکہ ہم جو ہے جہاد کے لیے اس کے ذریعے سے تیاری کریں، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک خطیر رقم، ایک بڑی رقم لا کر نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی لائی ہوئی رقم کو لے کر ممبر پہ چڑھتے ہیں سارے صحابہ کے سامنے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ منتقل کرتے ہوئے آپ فرمانے لگے ما ضربنا عفان ما عمل بعد هذا اليوم، آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان بن عفان جو کرنا چاہے کر لے، اب جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ سوچو یہ بشارت کیسے ملی؟ مال ہی کے ذریعے سے۔ تو پتہ چلا میرے بھائیوں، مال بہت بڑی نعمت ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہو اور اسے حصول آخرت کا ذریعہ بنایا جائے، دنیا سے پہلے آخرت کمانے کا وسیلہ اسے سمجھا جائے۔ اور اگر یہ نہ ہو، مال کو برائے دنیا کمانے لگے، ہم مال میں واجب ہونے والے حقوق ادا نہ کریں، نہ اللہ کا حق، نہ رشتہ داروں کا حق، نہ غریبوں کا حق، تو یہ مال بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ تو لہٰذا ہم سب جائزہ لیں، ہم میں سے جن کو بھی اللہ نے مال دے رکھا ہے، کہ ہمارا مال نعمت ہے یا فتنہ ہے۔ نعمت ہے اگر، ہم بہت خوش نصیب ہیں، ہم بڑے سعادت مند ہیں، اور اگر ہمارا مال فتنہ ہے تو ابھی توبہ کرو اور ابھی اللہ کی جانب رجوع کرو، لوگوں کے حقوق ادا کر کے اس مال کو پاک کرو، تاکہ یہ مال جو کہ فتنہ ہے وہ نعمت بن جائے۔ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى